سورہ تحریم مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے۔ اس میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تحریم کے معنی ہوتے ہیں حرام کرنا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، اور تحریم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کی حرمت قائم کرنا، یعنی کسی چیز کی عزت، تعظیم اور توقیر مقرر کرنا۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیز اپنے اوپر حرام قرار دی، اور آپ نے قسم کھائی کہ میں اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی، لیکن آپ نے کسی وجہ سے اپنے اوپر اس کو حرام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب اور محب میں جو تعلق ہوتا ہے اس میں اسے قسمیں دے دے کر کھلایا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیز جب اپنے اوپر حرام کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کو نازل کیا اور حضور سے فرمایا کہ محبوب آپ اپنی پسندیدہ چیز کو استعمال کیجئے، اور جو آپ نے قسم کھائی اس کا کفارہ ادا کیجئے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور کی شان بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا اور کیوں کیا؟ تو اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ آپ کی کنیز تھیں، حضرت ماریہ قبطی، اور بعض سیرت نگاروں نے ماریہ قبطی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ قرار دیا۔ تو حضرت ماریہ قبطی عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھے، تو آپ نے کسی وجہ سے انہیں اپنے اوپر حرام قرار دیا، یعنی قسم کھا لی کہ میں ان سے قربت نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا، اور آپ نے کہا کہ میں شہد جو ہے نہیں کھاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے باریاں مقرر فرمائی تھیں ازواج مطہرات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا۔ یوں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 1 سے زائد بیویاں ہوں، 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں، تو عام لوگوں کے لیے باری مقرر کرنا یہ واجب ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 یا 11 ازواج اس وقت بیک وقت تھیں، لیکن آپ پر باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باریاں مقرر فرمائی۔ یہ آپ نے کیوں کیا؟ ان ازواج مطہرات کے ساتھ اچھا سلوک آپ نے کیا، اور آپ نے مسلمانوں کو حسن اخلاق اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی طرح شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی 1 سے زائد بیویاں ہوں اور وہ سفر پر جانا چاہے تو وہ جس کو چاہے اپنے ساتھ سفر پہ لے جائے، اس میں باری کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود جب سفر پہ جاتے تو تمام ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، اور جس کے نام قرعہ نکلتا اسے اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ یہ کیوں آپ نے کیا؟ حسن اخلاق کا ہمیں آپ نے ایک طریقہ سکھایا کہ میں باوجود یہ کہ اللہ نے مجھے اتنا بلند و بالا مقام دیا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام حضور کا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی ازواج سے کس قدر حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک کہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ تمام حجروں میں تشریف لے جاتے اور حجروں میں جا کر کھڑے کھڑے آپ ان سے خیریت دریافت کرتے اور معلوم کرتے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ چونکہ تمام ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اور حضور سے بے پناہ انہیں عشق اور بے پناہ الفت۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم باوجود یہ کہ انتہائی گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنا ہمارے لیے کتنا محبوب ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ اگر انہیں دنیا کی ساری دولت مانگی جائے تو وہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا کی ساری دولت دینے کو تیار ہوں گے۔ تو جب ہم گناہگاروں کا یہ عشق و محبت کا عالم ہے تو بتائیے ازواج مطہرات حضور کے دیدار کے لیے کتنا تڑپتی ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد تمام حجروں میں تشریف لے جاتے اور یہ وقت وہ ہوتا کہ دیدار مصطفیٰ کے لیے تمام ازواج مطہرات تڑپ رکھی ہوتی، حضور تشریف لاتے۔ اب جب وہ تڑپ ہوتی ہے اور انتظار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ پہاڑ محسوس ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس آپ تشریف لائے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں شہد پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند، حالانکہ حضور کا معمول یہ تھا، گو کہ آپ پر واجب بھی نہیں تھا، لیکن آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کسی ازواج مطہرات کے گھر پر بیٹھتے نہیں تھے، صرف کھڑے کھڑے آپ ان کی خیریت معلوم کرتے اور پوچھتے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور یہ عصر سے مغرب کے درمیان ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے شہد پیش کیا تو حضور کو شہد بہت پسند اور آپ شہد سے بڑا پیار فرماتے، تو آپ نے اسے نوش فرمایا۔ اب بتائیے کہ اگر ہمیں کوئی چائے پیش کر دے یا پانی کا گلاس پیش کر دے تو پینے میں کیا دیر لگتی ہے، تو شہد پینے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ چند سیکنڈ۔ لیکن عرض کیا نا کہ عشق و محبت میں اور تڑپ کے موقع پر چند سیکنڈ بھی پہاڑ محسوس ہوتے ہیں۔ تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ ان چند سیکنڈوں کو برداشت نہ کر سکیں، پھر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ حضور جو چند سیکنڈ تاخیر سے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش نے شہد رکھا ہوا ہے اور روزانہ عصر کے بعد جب حضور تشریف لاتے ہیں تو وہ شہد پیش کر دیتی ہیں اور ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور جذبات کا اظہار کس طرح کیا؟ جس طرح ایک بچہ محبت میں جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور محبت میں دیوانگی ہوتی ہے۔ محبت میں کیا ہوتی ہے؟ دیوانگی ہوتی ہے، اور یہ محبت اور عشق و محبت کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو جو عاشق رسول ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، باقی لوگوں کو تو کوئی بات یہ سمجھ میں آتی نہیں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ یہ چند سیکنڈ کی جدائی برداشت نہ کر سکیں، تاخیر برداشت نہ کر سکیں۔ اس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی شان معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ پتھر بھی حضور سے محبت کریں، جانور بھی محبت کریں، تو یہ انسان اور وہ بھی مومن اور وہ بھی ازواج مطہرات وہ محبت کیوں نہ کریں؟ تو اب انہوں نے محبت کی وجہ سے سوالیہ انداز میں حضور کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا، کیا آپ نے فلاں چیز کھائی ہے؟ یہ سوالیہ انداز تھا تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور حضور کے سامنے اپنی بے چینی کا وہ اظہار بھی کر دیں۔ آپ کو وہ چیز بڑی ناپسند تھی، وہ بدبودار تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اب میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ ان ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمارے آقا باوجود اس کے کہ پوری کائنات کے آقا ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک فرماتے کہ ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے اپنی مرغوب غذا کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں حضور کی شان بتائی گئی کہ اے محبوب آپ نے کیوں حرام کر لیا، یعنی چونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب اپنی مرغوب چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اسے استعمال کریں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی قسم کھا لے تو اسے کہا جاتا ہے قسم کو پورا کرو،
قسم کو پورا کرو. لیکن حضور کا معاملہ مختلف ہے. اللہ نے خود فرمایا محبوب اب اسے استعمال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی وہ آپ نے اپنے اوپر کیوں حرام کر لی؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی ازواج کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں. یہ آپ کا حسن سلوک ہے، یہ آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے، نرمی ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس میں یہ جو محبت تھی، یہ ازواج مطہرات کا جو معاملہ تھا یہ محبت کی وجہ سے تھا، لیکن ان کی دیوانگی کی وجہ سے تکلیف کس کو ہوئی؟ سرکار کو. اور محبت میں بھی اگر کوئی حضور کو تکلیف دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز پسند نہیں کرتا. جیسے وہ سورہ حجرات میں آپ نے سنا کہ وہ دیہاتی آئے تھے اور وہ محبت رسول میں آپ کو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں دیدار کرائیں. تو حضور اپنے آرام کو ترک کر کے باہر تشریف لائے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور انہیں حکم دیا گیا بھائی توبہ کرو. حضور کی شان بہت بلند و بالا ہے کہ ذرا سی بھی ادبی ہو جائے تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں فرمایا واللہ غفور الرحیم، یہ آپ کے ساتھ انہوں نے جو معاملہ کیا عشق و محبت کی وجہ سے کیا. آپ کو انہیں تکلیف دینا مقصود نہ تھا مگر اس سے آپ کو تکلیف پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرمایا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا. تو اے محبوب آپ اس چیز کو استعمال کریں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہی علم والا حکمت والا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ میرے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنیں گے، اور حضرت حفصہ سے یہ فرمایا کہ صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوں گے، اور دونوں سے فرمایا یہ بات کسی سے کہنا نہیں. اب ہوا یہ کہ جب کسی کی دوستی بہت زیادہ ہو تو دوستی کی وجہ سے باتیں وہ بس اوقات بھی خیالی میں نکل جاتی ہیں. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی دوستی بہت زیادہ تھی تو انہوں نے یہ راز کی بات ایک دوسرے کو بتا دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ بات انہیں کیوں بتائی؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیا آپ کو انہوں نے بتایا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضور نے فرمایا مجھے اس رب نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات فرمائی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اسے اپنے نبی پر ظاہر فرما دیا. عرف بعدہ، تو نبی نے اسے کچھ بتا دیا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض باتوں سے اعراض کیا. یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے بے شمار باتوں کو جانتے ہیں، لیکن آپ اپنے علم کا اظہار اللہ کی حکمت کے مطابق فرماتے ہیں. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب نبی نے اس زوجہ کو اس بات کی خبر دی. قالت من انبأك هذا، تو وہ بولی کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ قال نبأني العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا مجھے علیم خبیر رب نے خبر دی ہے. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ بہت اچھا ہے. یعنی گو کہ اس میں خطا نہیں، غلطی نہیں، مگر معاملہ حضور کے دربار کا ہے. اب دیکھیں نا، وہ صحابی
جن کے کان میں مسئلہ تھا، اس وجہ سے وہ آواز بلند کرتے تھے، کیونکہ جو اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے، تو وہ اپنی آواز بلند رکھتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو، نبی کے دربار میں آواز بلند مت کرو ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو وہ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ وہ گھر میں جا کر چھپ گئے اور وہ روتے رہتے تھے کہ میں اب حضور کے دربار میں کیسے جاؤں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری آواز کتنی ہے۔ حالانکہ جس کا کان وہ اونچا سنتا ہو، وہ اگر کسی بزرگ کے سامنے یا باپ کے سامنے اونچی آواز میں بول دے تو بے ادبی دنیا تصور نہیں کرتی، لیکن حضور کے دربار کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی کی دونوں بیویوں، تم رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، فقد استغت قلوبکما، ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر ان پر زور باندھو۔ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ ان معاملات کے اندر یہاں تک تو بات درست ہے کہ حضور کا دربار وہ عالی شان دربار ہے کہ وہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور دیگر معاملات میں جو بالکل معاملات صحیح ہوتے ہیں وہاں جو ہے چونکہ وہ رب کے محبوب ہیں تو غلطی نہ ہونے کے باوجود بندے کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس صحابی رسول کا مسئلہ بیان کیا کہ وہ اونچی آواز سے سنتے تھے، اونچی آواز سے بولتے تھے، تو انہیں منع کیا گیا کہ آواز حضور کے سامنے بلند نہ کریں۔ تو اسی طرح یہ ازواج مطہرات کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ازواج مطہرات کے اس معاملات کے اندر کوئی قصور نہیں تھا، کوئی خطا نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور کے دربار کا معاملہ بڑا نازک ہے تو جہاں حضور کے دربار کے نازک پن کا علم ہوتا ہے وہاں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات نے یہ معاملہ صرف اور صرف حضور کی محبت میں شدت کی وجہ سے کیا ہے، اور کوئی وجہ نہ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور غفور رحیم ہونے کا اعلان فرمایا۔ ان آیات کو بنیاد بنا کر وہ گروہ کہ جو صحابہ کرام کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ ازواج مطہرات کے بارے میں بک بک کرتا ہے، کسی کو کیا اختیار کہ وہ نبی کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو کہ مومنوں کی ماں ہیں کوئی کلام کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے، وجبریل، اور جبریل مددگار ہیں، وصالح المؤمنین، اور صالح مومنین مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں۔ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم نے فلاں کو مددگار بنایا، فلاں کو مددگار بنایا، کیا اللہ کی مدد کافی نہیں ہے؟ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، صالح مومنین مددگار ہیں، اور فرشتے مددگار ہیں اس کے بعد، تو کیا اللہ کی مدد میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی کمی رہ گئی جو یہ فرشتے اور جبریل اور صالح مومنین پورا کریں گے؟ تو آسان سی بات ہے، حقیقی طور پر مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اور جبریل، صالح مومنین اور فرشتے وہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین وہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے سننا چاہیں تو شرک کی حقیقت سی ڈی کو ضرور سنیں یا شرک کی حقیقت کتاب کا مطالعہ کریں۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر یہ محبوب تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے بجائے تم سے اچھی عورتیں حضور کو نکاح میں عطا فرمائے، مسلمات مؤمنات، جو مسلمان ہو، مومن ہو، قانتات، فرما بردار ہوں، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں، عابدات، عبادت کرنے والی ہوں، سائحات، روزہ رکھنے والی ہوں، سیبات، وہ شادی شدہ ہوں، وہ ابکارن، اور کنواریاں ہوں۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی وجہ سے فرمایا گیا، اس میں ازواج مطہرات کی توہین والی کوئی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ بچانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، ان کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور ہر وقت یہ فکر ہمیں طاری رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں اور پھر بھول جائیں، ہمیں یہ فکر طاری رکھنی ہے۔ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی صحیح اسلامی تربیت اس مالی کی طرح کرنی ہے جو باغ کا مالی ہوتا ہے، اور وہ بار بار درخت کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی چیز غلط اس میں آ جائے یا بڑھ جائے تو وہ اسے فوراً کاٹ دیتا ہے۔ اس موضوع پر ضرور یہ سی ڈی اور کیسٹ سنیں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو تو یہی اولاد وبال جان بن جاتی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد وہ بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان پتھروں کو تو کوئی تکلیف نہ ہوگی، لیکن انہیں جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ جو مشرکین انہیں خدا سمجھتے تھے وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو جلتا ہوا دیکھیں تو انہیں تکلیف ہو۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت جلال فرمانے والے فرشتے مقرر ہیں، سخت کرے فرشتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی جہنم میں چیخ و پکار کرے گا تو فرشتے عذاب نہیں دیں گے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق جو عذاب دینا ہوگا وہ عذاب ضرور دیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن بہانے نہ بناؤ، ان سے کل بروز قیامت کہا جائے گا انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ وہی دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمیں فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔